اس آیت کریمہ جڑی میں پڑھی فیما یفرق کل امر حکیم، اس رات دے اندر ہر امر حکیم دا فیصلہ ہو جاتا ہے، ہر امر حکیم کا فیصلہ ہو جاتا ہے اس رات کو۔ کس نے دنیا میں آنا ہے، کس نے دنیا سے جانا ہے، کس کو کتنا رزق ملنا ہے، کتنا کسی نے دنیا میں رہنا، کتنے سال اس کی زندگی ہے، کتنی کسی کو اولاد ملنی ہے، کتنی کسی کی اولاد دنیا سے جانی ہے، کتنا کسی کو رزق ملنا ہے، سارے سال کا، پورے سال کا حساب و کتاب لگا کر فرشتوں کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ پتہ نہیں اس حساب و کتاب میں ہمارا دنیا میں رہنا لکھا ہے یا دنیا سے جانا لکھا ہے۔ اگر جانا بھی لکھا ہے تو یا اللہ دعا کرتے ہیں ایمان کی حالت میں لے جا۔ یا اللہ اگر رہنا لکھا ہے تو اپنے محبوب کی محبت میں ہمیں رہنا نصیب فرما۔ یا اللہ اگر دنیا سے جانا لکھا ہے تو دین کی محبت میں ہم دنیا سے جائیں۔ یا اللہ اگر رہنا لکھا ہے تو دین پر استقامت کرتے ہوئے یا اللہ ہمیں دنیا میں رہنا نصیب فرما۔ تو جگہ سبحان اللہ۔ اچھا جی، حدیث پاک سنیے، میں انشاءاللہ حدیثیں آپ کے سامنے بیان کروں گا، ساری ہوں، ادھر ادھر نکال نہیں بیان کریں گے، ساری ایک حدیث، ساری حدیثیں بیان کروں گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ تفسیر البیان اسماعیل حقی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتی ہیں کہ 15ویں شعبان جس رات آج آپ اور میں اس مسجد میں موجود ہیں، گل سمجھ آ رہی ہے؟ سارے نو آ رہی؟ جنہوں نہیں آ رہی ہاتھ کھڑا کرو۔ سارے نو آ رہی؟ پھر اچھا کہہ دو سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کیا فرماتی ہیں؟ 15ویں شعبان کو یعنی اسی رات میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے کی حالت میں دیکھا۔ ایک گل نہ سن دے آنا، غور نال توجہ کرنا، اے بچے تو چپ کر کے بابا ادھر کوئی گل کرن دیو تے سنن بھی دیو۔ سجدے میں دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا مانگ رہے تھے، فوراً جبرائیل امین حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں کہ اے محبوب آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، کس کی دعا کر رہے ہیں؟ کہ یا اللہ میری امت کو معاف کر دے۔ محبوب سجدے میں ہے، ذکر تیرا میرا ہو رہا ہے، ہاں جی سن رب رہا ہے، بھیج جبرائیل کو رہا ہے، کیوں بھیج رہا ہے؟ مجدہ سنا کے بھیج رہا ہے، خوشخبری دے کے بھیج رہا ہے۔ خوشخبری کیا ہے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبرائیل امین نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ فرماتا ہے اے میرے محبوبہ سر سجدے سے اٹھا، میں نے آپ کی تہائی امت کو معاف کر دیا ہے۔ میں نے آپ کی تہائی امت کو معاف کر دیا ہے، لیکن قربان جائیں کملی والے آقا پر، قربان جائیں غمخوار آقا پر، قربان جائیں غریبوں کے آقا پر، قربان جائیں جو ہے شاف روز جزا پر، قربان جائیں آمنہ کے لال پر، لیکن پھر بھی سر سجدے سے اٹھایا نہیں، بدستور یہی دعا کرتے رہے اللہم رب حبلی امتی، اللہم رب حبلی امتی۔ سر اٹھایا سجدے سے نہیں۔ غور کر مسلمانہ، تیرے اور میرے واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سر سجدے میں رکھ کے تیری اور میری مغفرت مانگ رہے ہیں، لیکن تو ذرا سوچ تو نے نبی کو کتنا راضی کیا ہے، تو نے نبی پاک کے لیے کتنا کچھ کیا ہے۔ ہر بندہ اپنے گریبان میں جھانکے مجھ سمیت کہ ہم نے نبی پاک کے لیے کیا کیا۔ نبی تو ہمارے لیے سر سجدے میں رکھ کے دعا کرتے رہے یا اللہ میری گناہگار امت کو معاف کر دے۔ ہاں جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بدستور مانگتے رہے، پھر جبرائیل امین حاضر ہوئے، پھر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کو سلام بھیجتا ہے۔ اللہ آپ کو، کس کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سلام کہتا ہے۔ پھر اللہ جبرائیل امین عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ اللہ آپ کو سلام کہتا ہے، ساتھ یہ بھی فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب آپ
اب سر سجدے سے اٹھائیے، آپ کے رب نے آپ کی آدھی امت معاف کر دی ہے۔ ادھی تے نہیں بولے ہو، ادھی تے نہیں بولے ہو، تو اسی اچھا بولو پھر سبحان اللہ۔ دعا اے کرو کہ اللہ ساڈا بھی انہاں وچ نہ شامل فرما دے۔ لیکن پھر بھی قربان جائے کملی والے آقا پر، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدستور سجدے کی حالت میں رہے، دعا میں مشغول رہے۔ پھر جبریل امین حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ پر سلام بھیجا ہے اور ساتھ یہ فرما دیا ہے کہ اے محبوب اپنا سر اٹھائیے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت ساری کو معاف فرما دیا ہے۔ آپ کی ساری امت کو معاف کر دیا ہے۔ لیکن اگلی گل بھی سنو، لیکن آگے کیا فرمایا؟ وہ لوگ جن کو معاف نہیں کیا جائے گا وہ کون ہوں گے؟ جس نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوگی، جس نے کسی کا حق مارا ہوگا، جس نے کسی کا نا حق مال ضبط کیا ہوگا، یتیموں کا مال، غریبوں کا مال ہڑپ کیا ہوگا، کسی کا پیسہ ہڑپ کر لیا، کسی کا مال ہڑپ کر لیا، کسی کے ساتھ زیادتی کی، کسی کو ناحق قتل کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے ایسے لوگوں کے علاوہ اے محبوب چھوٹے موٹے گناہ میں معاف کر دوں گا، میں نے آپ کی امت کو معاف فرما دیا۔ یہ حدیث کمپلیٹ ہو گئی۔ اگلی حدیث چلو جی، اگلا سن دے آنا، آہستہ آہستہ نال چل دے بھی آنا، تو سبحان اللہ کہندے لوگے تو میں چل دے رہا۔ کتاباں میرے سامنے ایک ادھی گل کرونا تے بھی کریں گے، ذرا ابو داؤد شریف بھی لے کے آ۔ ابو داؤد شریف تو میں تمہیں کرونا دکھاواں گا، کرونا کتنے نہ کڈیا۔ ہاں جی اتنے تسی کہو سبحان اللہ۔ ہاں جی یہ ساری کتاباں عربی والیاں، کہ کوئی شک مک ہوئے تو اٹھ کے ویکھ سکتا میرے کول، لیکن جہاں ویکھن آئے گا میں انہوں آکھاں گا مینوں پڑھ کے سنا۔ ہاں جہاں ویکھن آئے گا انہوں آکھاں گا مینوں سنا پڑھ کے، او چکا وہ تسی سبحان اللہ۔ میں ترنم بھی لا دیں گا، تو شعر بھی سنا دیں گا، لیکن پہلے حدیثہ سنو۔ اصل ساری قوم لگی ہے نا کناں دی چساں تے، کناں دی چس ہوئے تو پھر مولوی نہیں سن دیں، نہیں تو کناں دی چس نہ ہوئے مولوی نے کی آکھیا جی کوئی پتہ نہیں کی آکھیا سی۔ اچھا کہہ دو سبحان اللہ۔ ہاں پہلے سنن ابن ماجہ تو تمہیں حدیث پاک سنانا، اچھا کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ جڑی میں تمہارے سامنے کتاباں بیان کر رہا نا، یہ جڑا بندہ مدرسے پڑھتا ہے نا وہ جانتا ہے۔ سیاست تو تسی بھی جانتے ہو گے، سیاست کا کہنوں پتہ ہے، ہاتھ کھڑا کرو۔ سیاست حدیث دیا 6 کتاباں، اردو سمجھ لو چلو، حدیث دیا 6 کتاباں کا کہنوں پتہ ہے، ہمیں پتہ ہے نا، یہ وہ کتاباں حدیث دیا اچھا کہہ دو سبحان اللہ۔ انہوں نے حدیث پاک سنا رہے ہیں، حدیث پاک سنو جی۔ اچھا جی حدیث پاک کی ہے جی، حدیث پاک ہے، حدیث پاک دے راوی بھی کون؟ اے پتر نہیں انج نہیں میں ویکھدا پیا سارا۔ حدیث پاک بیان کرن والے کون؟ نبی دا ویر، حسنین کریمین دے بابا، فاطمہ دے سر دے تاج، حل عطا، شیر خدا، مشکل کشا علی رضی اللہ عنہ۔ عن علی بن ابی طالب، اچھا کہو سبحان اللہ۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث دے راوی مولا علی شیر خدا گل کے دی سنا رہے اپنے ویر دی، نبیاں دے سردار دی تے امت دے غم خار دی، شافع روضے جزا دی تے امام الانبیاء دی۔ سنا کون رہا ہے جڑا رب دا بھی شیر ہے تے رسول دا بھی شیر ہے، تے بیان کون کر رہا؟ 475 ہجری جی سال ہویا امام ابن ماجہ دا، لکھن والا امام ابن ماجہ محمد بن عبداللہ قزوینی، نہ محمد بن یزید قزوینی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ حدیث دی سیاست دی مشہور کتاب دا نام ابن ماجہ ہے، حدیث مولا علی تو راوی ہے، گل رسول دی ہے تے سنن والے بھی رسول دے غلام نے۔
بیٹھے نے غوثیہ مسجد دے اندر گل کی ہے، اے میرے دوستوں بزرگوں گل کی ہے، اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان، مولا علی فرمان دن آقا نے فرمایا اے علی جدوں شعبان دی 15ویں رات آندی ہے، جیڑا بندہ فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، جیڑا بندہ 15ویں رات نو، تو آنو سمجھ آ رہی گل دی؟ آ رہی ہے نا؟ پھر اچھا کہو سبحان اللہ۔ جیڑا بندہ 15ویں رات نو اللہ دی کھلو کے عبادت کردہ ہے، اگے کی فرمایا وصوموا نہارہا، دہاڑی روزہ رکھدا ہے، راتی عبادت کردا ہے، دہاڑی روزہ رکھدا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ يَنزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا، بس اللہ تعالیٰ اپنی استطاعت دے مطابق، اپنی شان دے مطابق، اپنی شان الوہیت دے مطابق دنیا تے نزول فرماندا ہے۔ بندہ رات کھلو کے عبادت کردا ہے، دن روزہ رکھدا ہے، اللہ تعالیٰ آسمان دنیا تے نازل ہوندا ہے اپنی رحمت دے مطابق، کدوں جدوں سورج غروب ہو جاندا ہے، الى السماء الدنیا، جدوں سورج غروب ہو گیا اللہ دی رحمت دا نزول ہو گیا، فیقولو، اللہ دی رحمت دا اعلان کی ہوندا ہے، اچھا کہو سبحان اللہ۔ آج تسی خوش قسمت ہو، اللہ دے اعلان دا جواب تساں دینا ہے، اللہ دی جڑی رحمت اعلان کرے گی نا ان دا جواب اساں دینا ہے۔ جواب کس طرح دینا ہے؟ دعا دی صورت وچ اللہ دی رحمت اعلان کرے گی، اساں جواب دینا ہے یا اللہ سانو معاف کر دے، ہائے ہائے یا اللہ سانو معاف کر دے۔ وہ گل ہے کہ حدیث دی آ رہی، سنو، اللہ دی رحمت اعلان کرے گی، فَيَقُولُ إِلَّا مِن مُسْتَغْفِرْ لِي فَغْفِرَ لَهُ، اج کون ہے جڑا میرے کو معافی منگے میں اج انہوں معاف کر رہا گا، میں اج انہوں معاف کر رہا گا۔ اگے کی فرمایا عَلَى مُسْتَرْزِقٌ فَرْزُقَهُ اج کون ہے جڑا میرے کو رزق منگے آج میں انہوں رزق بھی دیاں گا۔ کیڑی رات؟ کیڑی رات؟ 15ویں یہی رات اللہ دی رحمت نازل ہو کے اے اعلان کر دی پھر دیئے آج معافی منگو معافی مل جائے گی، آج رزق منگو رزق مل جائے گا۔ اِلَّا مُبْتَلَا فَعَافِيَهُ عَلَىٰ قَضَا عَلَىٰ قَضَا، میرے آقا فرمان بار بار اعلان ہوئے گا، آج منگ لو مل جائے گا، آج معافی منگو معافی ملے گی، رزق منگو رزق ملے گا۔ اعلان کدوں لائے میرے آقا فرمان سورج غروب ہون تو بعد اللہ دی رحمت تھلے آ جاندی ہے، صبح جس وقت طلوع فجر ہوندی ہے، تہجد دا ویلا ہوندا ہے، اذان ہوندی ہے، طلوع فجر ہو جاندی ہے، رب دی رحمت رب کو چلی جاندی ہے۔ جیڑا بندہ جیڑی شے مانگ لیندا ہے، جیڑے معافی منگی معافی مل جائے گی، جیڑے رزق منگیا رزق مل جائے گا، جیڑے اولاد منگی اولاد مل جائے گی۔ رات کیڑی ہے؟ اچھا دسنی میں نو رات کیڑی ہے؟ 15ویں شعبان دی رات، ایتھوں پتہ ہے چلے آئے اس رات دی فضیلت بھی ہے، اس رات دی اہمیت بھی ہے۔ اگر آج تسی اس مسجد اندر تشریف فرماؤ اس رات دی اہمیت بھی مل جائے گی، اس رات دی فضیلت بھی نصیب ہو جائے گی۔ یہ حدیث کا نمبر بھی سن لو 1388، اگلی حدیث 1399، 1300 اردو دے اندر 89، انگلش دے اندر 1389 حدیث کا نمبر ہے۔ حدیث دی کتاب وہی ہے، انجن آکھا نا مولوی ان پڑھے، میں ہاں تو ان پڑھ میں پڑھا پڑھو اتنا کون نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ میں تھوڑے جو گا پڑھو ہاں اچھا کہ وہ سبحان اللہ، اے تھوڑے سکولیاں جو گا میں پڑھو ہاں، پھر انجن آکھا نا پہ مولوی صاحب نے کچھ ہے نہیں، اچھا کہ وہ سبحان اللہ۔ وہ وکری گال ہے کہ جبے کبے نہیں پائے
ہیں میری دکان پر روشن نسائی قندیلیں، جانتے ہیں میری صنعت کے خریدار مجھے. اچھا تو سبحان اللہ. اگلی حدیث پاک راوی کون؟ صدیق باپ دی، صدیق کا بیٹی، نبی دی محبوب زوجہ جدا نام ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. اور حدیث بیان کر رہی ہیں آپ کی فرمانی ہے. آپ فرمانی ہیں عن عائشہ قالت فقدت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلت فخرجت اطلبه فاذا هو بالبقیع. انکار کر دے ہو کہ رات دی فضیلت کوئی نہیں، اس رات دی فضیلت اہمیت کوئی نہیں، اس رات دی کتھے لکھیا قبر تے جانا. اور ذرا کھول تو صحیح ابن ماجہ وچ کی لکھیا ہے نبی کتھے گئے، نبی قبرستان گئے کہ نہیں گئے. ذرا آتا صحیح پھر تینوں میں پڑھانا. نبی قبرستان بھی گئے نے، نبی دعا بھی فرمائی ہے. حدیث پاک کی ہے، غور نال سننا. حدیث پاک دا نمبر 1399 حضرت عائشہ کی فرمانی ہے ایک رات ایسی آئی کہ نبی پاک علیہ السلام میرے کولوں تشریف لے گئے، میرے کولوں تشریف لے گئے. میں تلاش کر دیا میں تلاش کر دیا ایک جگہ دے جا پہنچی. او جگہ کی ہے فیلا ہوا بالبقیع. حضرت عائشہ فرمانی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع قبرستان دے اندر موجود ہیں. رات کیڑی ہے؟ رات کیڑی ہے؟ 15ویں شعبان دی. نبی کتے تشریف فرمان ہے قبرستان دے اندر. قبرستان بھی ہو جنت البقیع، اس دے اندر تشریف فرماون. رافع رأسہ الی السماء. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک آسمان دی طرف اٹھایا ہویا، اتھے بھی دعا ہی کر رہے ہیں. فقال یا عائشہ اکنت تخافین ان یحیف اللہ علیہ ورسولہ. حضرت عائشہ نے فرمایا میرے آقا اے عائشہ تیرے دل نے گمان کیتا کہ نبی پاک تیرے نال نعوذ باللہ زیادتی کرنگے. عرض کر دیا نہیں یا رسول اللہ میں سمجھا سی تسی کسی اور زوجہ کول تشریف فرماؤ. یا رسول اللہ میں تھوڑے پیچھے آ گئی ہاں، تسی تک جنت البقیع تشریف فرماؤ. اے میرے معبود غلاموں اگلی گل سن. قالت قد كنت وما بذلك ولكني ظننت انك اتيت بعد الشوق. حضرت عائشہ فرمانی ہے یا رسول اللہ میں سمجھیا سی تسی کسی اور اپنی زوجہ پاک کو تشریف فرماؤ، لیکن حضرت میرے دوستو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا فقال ان اللہ تعالی ينزل لیلۃ نصف من شعبان الى السماء الدنیا فیغفر لأکثر من عدد شعر غنم قلب. میرے آقا نے فرمایا عائشہ آج اور رات ہے کیڑی؟ سبق بھولیا نہ کرو، اچھا بولو کیڑی؟ میرے آقا فرما رہا ہے عائشہ آج 15ویں شعبان دی رات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ دی رحمت آسمان دنیا تے نزول ہوگا ہے، دنیا تے رحمت رب دی نازل ہوندی ہے، اللہ دی رحمت نازل ہوندی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آج دی رات غور نال توجہ کرو. آج دی رات اللہ تعالیٰ بنی قلب دی بکریاں دے والا جتنے میرے گناہگار امتیاں نو معاف کر لیندا ہے. محبوب فرمانن کہ میرا رب اس رات نو بنی قلب ایک قبیلے دا نام ہے، انہاں دیاں بکریاں دے بال. بکری دے بال کوئی گن سکتا ہے؟ کوئی گن سکتا ہے ساڑھے جو بکری دے بال کتنے ہیں؟ پتہ نہیں کتنے ہیں، یہ اللہ جانتا جاؤ رسول جانتا. ہاں جی بکریاں دے بال کوئی نہیں گن سکتا. تو یا رسول اللہ تو بکریاں دی مثال فلاں قبیلے دی کیوں دیتی؟ اس کی وجہ میرے آقا نے جواب فرمایا اس واسطے کہ عرب دے اندر ایک قبیلہ بہت زیادہ بکریاں رکھدا سی.
انہاں دے ریوڑ بہت زیادہ سن، اس واسطے نبی پاک نے فرمایا جتنیاں زیادہ بکریاں ہون گیاں اتنے زیادہ بال ہون گے، اتنی زیادہ میری امت جنت چلی جائے گی۔ واہ میرے محبوب سونے واہ، تو ہر جگہ تے سانو یاد فرمایا، پھر ایسا کیوں نہ آکھیے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، ہاں جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ حدیث پاک 1389 مکمل، اگلی حدیث 1390۔ اس حدیث پاک کے راوی کون ہے؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے بھی صحابی رسول نے ان واسطے بھی کہہ دے ہوتا سبحان اللہ۔ اب دیکھو میں تو انہوں حدیث سنا رہا ہوں سیاستہ جو تے ترجمہ کر رہے ہیں اعلیٰ حضرت بریلوی دے شعرہ تاکہ شعر بھی پڑھ دئیے، ہو سکتا تسی بور ہو جاؤ اللہ کہ یہ تو شعر پڑھو تو پھر تاکہ تسی چونک ہو جاؤ اچھا کبو سبحان اللہ۔ حدیث پاک کیے، حدیث پاک ہے جی عن ابی موسیٰ الاشعری جی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ لَيَطَّلِعُ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شعبان۔ بے شک حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات کو اللہ کی رحمت آسمان دنیا پر یعنی دنیا والوں پر نازل ہوتی ہے، اور فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ بیٹھ جاؤ فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ، ساری مخلوق بخش دی جاتی ہے، ساری مخلوق معاف کر دی جاتی ہے، ساری مخلوق کو معاف کر دیا جاتا ہے، اور سوائے کس کے؟ الا لمشرک او مشاہن، فرمایا کہ مشرک اور حد سے بڑھنے والا، مشرک اور حد سے بڑھنے والا۔ حد سے بڑھنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اس سے آپ کوئی بھی مراد لے لیں، ماں باپ کا گستاخ حد سے بڑھنے والا، رسول اللہ کا گستاخ حد سے بڑھنے والا، اپنے استاد کا گستاخ حد سے بڑھنے والا، اپنے شیخ کا بے ادب حد سے بڑھنے والا، ماں کا بے ادب حد سے بڑھنے والا، بیوی کا بے ادب حد سے بڑھنے والا، اپنا باپ کا بے ادب حد سے بڑھنے والا۔ اس واسطے یہ لوگ نہیں بخشے جائیں گے۔ جو شریعت کی حد کراس کرے گا وہ حد سے بڑھنے والا ہے، چاہے وہ شراب پیے، چاہے وہ زنا کرے، چاہے وہ ڈاکہ زنی کرے، نہ حق قتل کرے، اس کے بعد جو ہے وہ نہ حق قتل کرے، کوئی بھی شریعت کا کام ہے جس کی ایک حد ہے۔ سمجھ آنے پہ گل دی کوئی نہیں، اور اس حدیث تے سر نہیں لگی تو اسے بھی بے سرے ہوگا، تو اسی اچھا بول رہے سبحان اللہ۔ چلو پریشان نہ ہو، وہ حدیثاں بڑیاں، اگلی حدیث سے سور لا دیں گے، اچھا کہہ دے سبحان اللہ۔ ہاں جی، حد سے بڑھنے والا اور مشرک، مشرک کہنو آخدن جیڑا اللہ تو سوا کسی دی عبادت کرے، اللہ تو علاوہ کسی نو سجدہ کرے، وہ بندہ کون ہے؟ مشرک ہے۔ کسی قبر نو سجدہ جیڑا کرے گا وہ مشرک ہے۔ قبر نو سجدہ حرام ہے بالکل، نبی پاک دی قبر نو سجدہ حرام ہے۔ حضور تو پاک بھی کوئی شاید دنیا تے ہے اللہ تو بعد ہے، حضور تو پاک کرنا، حضور دی قبر پھر پاک قرآن ہے کہ کوئی نہیں ہے نا؟ اچھا تو بولو ہے نا؟ قرآن نو سجدہ حرام، رسول پاک جس تے قرآن آیا انہوں نے بھی سجدہ حرام، بلکہ حضور نے تے فرمایا اگر میں سجدے دا حکم دیندہ بیوی نو دیندہ وہ اپنے شوہر نو سجدہ کر دیں۔ اس بات سے سجدہ صرف اور صرف کس نو؟ کہنو؟ کہنو؟ اچھا میں آگے کوئی اور گال کرنا پہلے کہنو؟ اللہ دی ذات ہے۔ سجدہ صرف اور صرف معبود صرف اللہ دی ذات ہے۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اساڑے نبی
ساڑھے رسول آخری رسول سارے نبیوں دے سردار شاف روز جزا حضور ساڑھی شفاعت کرنے والے حضور دی وجہ تو کائنات بنی حضور وجہ تخلیق کائنات حضور دی وجہ تو سارا کچھ بنایا بلکہ اللہ نے یہ فرمایا کہ آدم اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا نہ کرتا تو میں تینوں بھی نہ پیدا فرمانا اس واسطے حضور وجہ تخلیق کائنات حضور رب نہیں کہنا تو رب دا پتر نہیں کہنا رب دا بیٹا نہیں کہنا باقی جو تعریف ہے حضور دی او کرنی ساری چاہیے اچھا کہو سبحان اللہ اگلی حدیث پاک دونوں میں سنانا جی اے جامع ترمذی چو حدیث پاک دونوں سنا دیں جی اے بھی وہی حدیث ہے لیکن اس کے اندر او الفاظ حضرت ابو موسیٰ اشعری دی حدیث سے اے حضرت عائشہ صدیقہ دی پھر حدیث وہی ہے پھر حدیث پاک اے وہی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اے آج لوگ اعتراض کرتے لگے میں نے ایک بچے نے فون بھی کیتا دی اکھے جی بعض لوگ پوچھ دیں کہ رات دی کتے لکھیا ہے جی انہوں آکے آیا لکھیا ہے بدبخت تو پتہ نہیں کیڑے تو استاداں کو تساں پڑھے ہو ہاں جی رات دی فضیلت کتے لکھی ہے رات دی فضیلت حدیثاں دی لکھی اور کتے لکھی حدیثاں تو پڑھو تا حدیثاں تو پڑھ کے اپنے لوگوں نے سناؤ تو پتہ لگے نا کوئی سوال نہ کرو پہلی گل تے ہو جا بیلی بنانے نہیں چاہیے جڑے اعتراض کرن انہاں کماں تے اسی تو الحمدللہ ساڈا تو عقیدہ ہے اسی رب کو دعا کریں گے اس رات دے صدقے رسول اللہ قبرستان تشریف لے گئے اسی بھی قبر تے جاواں گے یا انہاں واسطے دعا کریں گے حضور دی سنت بن جائے گی اور حضور دی سنت دے صدقے اللہ سانو بھی معاف فرما دے گا یہ بھی حدیث وہی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان فہدا ہوا بالبقیع حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع تشریف فرما سن قبرستان حضور گئے ہوئے سن اے لکھیا ہے کہ ان عائشہ قالت فقط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ فخرجت فہدا ہوا بالبقیع حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات نکلے حضرت عائشہ فرمانی ہے میرے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے یعنی کہ میں آپ نو غائب پایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں ویکھیا دے لبدی جنت البقیع پہنچ گئی تو وہ آخدا سی قبر تے جانا کتے لکھیا میں آگا قبر تے جانا حدیث لکھیا اور کتے لکھیا اچھا اے سوال کرتے ہیں قبر تے جانا کتے لکھیا میں قبر تے جانا پوچھنا تے قبر دے وچ وڑنا نہیں پوچھدا تے قبر دے وچ وڑنا بھی جائز ہے وہ تو مجبوری ہے ہاں اس تو بغیر تو اڑا لی کوئی نہیں تو کوئی جانا تو وچ تو جانا ہی جانا جو مرضی ہو جاوے اس واسطے حدیث پاک میں انہوں آگے حدیث پاک سنو جی حدیث پاک ہے جی اچھا فقال اكنت تخافين ان يحيف الله عليك ورسوله تو عرض کرتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظننت انك اتيت بعد نسائك یا رسول اللہ میں گمان کیتا شاید تسی کسی اور اپنی بیوی پاک کو تشریف لے گئے ہو تو یا رسول اللہ تسی تے تشریف فرماؤ فقال ان اللہ تبارک و تعالی ينزل ليلة النصف من شعبان الى سماء الدنيا فيغفر لاكثر من عدد شعر غنم قلب وہی حدیث ہے اس دے وچ حضرت ابو موسیٰ اشعری راوین صحابی دیس دے وچ حضرت عائشہ صدیقہ راوین او فرمانی ہیں اتنے حضرت ابو موسیٰ اشعری فرمانے ہیں اتنے صحابیہ حضور کی زوجہ پاک فرمانی ہیں اتنے صحابی فرمانے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس رات بنی کلب دے بکریاں دے بالا جتنا میری امت نو معاف فرما دے بس ایک گل سی کہ اے مختصر جی گل ہے اس رات دی فضیلت ہے اس رات دی برکت ہے اس رات دی اہمیت ہے اس رات دی ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ نے امت نو فضیلت دے دیتی کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندیاں تے اتنا مہربان ہویا کہ ایک رات دے دیتی اللہ تعالیٰ دے بندے اس دے محبوب دے امتی اس رات نو عبادت کرن گے اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے اس عبادت دے وسیلے نال معاف فرما دے لیکن یہ بھی یاد رکھو ذہن چ نہ بہا لینا بس اس رات ہی تکیہ کر لینا بس یہ بھی غلط ہے ہاں جی اس رات تے بے شک اس کی فضیلت ہے بے شک اس کی برکت ہے بے شک اس کی اہمیت ہے لیکن اس کی اہمیت اپنی جگہ تے فرض نماز کی اہمیت اپنی جگہ تے وہ تو فرض ہے نا کہ ہے کہ کوئی نہیں وہ تو فرض ہے اس دی اگر تساں عشاء دی نماز پڑھ لئی تو صبح دی پڑھ لئی نمازاں دی پوچھ ہونی اس رات اگر تساں نہیں جاگے یہ تک اسی اپنی بخشش واسطے جاگنے ہیں نا کہ اللہ سانو معاف کر دے
ہاں جی اللہ سارے گناہاں دی معافی سانو عطا فرما دے وے، اس واسطے اسی جاگنے ہاں۔ لیکن وہ نمازاں جڑیاں نے وہ اللہ دی طرفوں فرض نے، وہ تساں نہیں پڑھیاں زندگی دیاں جتنیاں بھی، قیامت اللہ جانے ایک ایک کر کے وہ تھوڑے سامنے ساری ہر چیز آ جائے گی۔ پھر اتھے حدیث پاک ہے کہ اے جسم دے جڑے عذاب ہیں، اے انگلیاں، اے بازو، رول بیان اندر لکھیا کہ جس وقت انسان رب دے سامنے پیش ہوئے گا نا تو رب دے سامنے اپنا حساب و کتاب دین شروع کرے گا، اللہ وہ دی زبان بند کر دے گا، اللہ دی طرف وہ دی زبان کی بند ہو جائے گی۔ جب زبان بند ہوئے گی اللہ جسم دے اعضاء نو، انگلیاں نو، لتاں نو، پیراں نو، باواں نو، اکھاں نو، کناں نو حکم دے گا تساں بولو۔ اے جسم دے اعضاء بول پون گے، اے انگلیاں، اے ہاتھ، اے بازو، اے سارے ساڈے خلاف بولنا شروع کر دیں گے۔ جدو خلاف بولن گے اللہ پھر وہ زبان کھول دے گا۔ زبان جدو کھلے گی اللہ فرمائے گا تو تا اے آخدا پیا سی، ہن ذرا اپنے کنا نال ایندی سن بھی صحیح، تیرے ہاتھ کی کہہ رہے ہیں، تیرے کان کی کہہ رہے ہیں، تیرے بازو کی کہہ رہے ہیں، تیری اکھاں کی کہہ رہی ہیں۔ ہاں جی اج تو زبان نال میرے سامنے اقرار کر رہے سی یا اللہ میں تو کچھ بھی نہیں کیتا، لیکن یہ ہاتھ کہہ رہے ہیں یا اللہ اس انہاں ساڈے ہتھاں نال حرام کام کردا سی، انہاں ہتھاں نال شراب پیندا سی، ہاں جی انہاں ہتھاں نال حرام کماندا سی، انہاں اکھاں نال بری نظر ویکھدا سی، اے کان آکھن گے یا اللہ ساڈے نال گالاں سندا سی، ساڈے نال کنا نال کان آکھن گے گانے سنن والے سنو، اے آکھن گے یا اللہ اے ساڈے نال گانے سندا سی، اکھاں آکھن گے ساڈے نال فلماں ویکھدا سی، ساڈے نال کنجریاں ویکھدا سی، کنجریاں دے ڈانس ویکھدا سی، قرآن نہیں ویکھدا سی۔ اے ہر عذاب آن والے ہو اج دی رات، اے میرا پیغام نے جسم دے بے شک جو مرضی عیاشی کر لو، پیسہ جتنا مرضی کما لو، جتنی مرضی دولت اکٹھی کر لو، لیکن ایک ایک پائی دا حساب دینا پڑے گا۔ اگر زبان نال اتنے سچے بننے دی کوشش بھی کیتی، جسم دا ایک ایک بال بول پوے گا، جسم دی ایک ایک لوں ساڑھے خلاف بول پوے گی، یا اللہ نہیں یہ جھوٹ مار دا پیا، یا اللہ نہیں اس طرح نہیں کہہ رہے، اے اسی ساڑھے کول پٹھے کام کروانا سی، اے ہاتھ آکھن گے ساڑھے کول کروانا سی، انگلی آکھن گے ساڑھے کول کروانا سی، زبان آکھے گی میرے کولو گالا کڑوانا سی، میرے کولو گانے گوانا سی، اے زبان ساڑھے خلاف بولے گی۔ اس واسطے اے ذکر ہے نا جڑا ذکر اے انگلیاں تے کیتا کرو، تاکہ کل جدو زبان بند ہوئے نا اے انگلی آکھن یا اللہ اسی گواہی دینی ہاں اے تیرا ذکر ساڑھے ہوتے کردا سی، زبان آکھے یا اللہ اسی گواہی دینے ہاں اے ساڑھی زبان نال سبحان اللہ رکھدا سی، یا اللہ اے کان گواہی دینا آکھن یا اللہ اسی جدو بھی سن دے سا سبحان اللہ ہی سن دے سا، یا اللہ اے زبو آکھے گا یا اللہ جدو بھی بول دسی یہی بول دسی، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، یا اللہ جدو بھی بول دسی حق دی گل کر دسی، یا اللہ جدو بھی بول دسی سچ بول دسی، یا اللہ جدو بھی پڑھ دسی قرآن پڑھ دسی، ماں پیو دے سامنے ادب نال بول دسی، یہ زبان تیرے حق ایک ایک الفاظ دی سچی گواہی پیش کرے گی جیڑی اللہ قبول کر کے تینوں جنت جالا مقام عطا فرمائے گا۔ اس واسطے بندہ گناہ کردا ہے نا، ہاں جی تو بندہ آخدت ہے میں کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، رب دی ذات ویکھ رہی ہوندی، لیکن رب دی ذات بھی ویکھ رہی، وہ تو رب دی ذات ہے نا، تے بندے تے جسم بھی پورا ویکھ رہا ہوندا ہے۔ میں شراب پی رہا، میں سود کھا رہا، سود لے رہا دے رہا، کسی نو نہیں پتا، اللہ دی ذات نو پتا ہے، لیکن میرے ہتھاں نو تو پتا ہے نا میں حرام کمایا کہ حلال کمایا، میرے اکھاں نو تو پتا ہے نا کہ حرام دا ہے یا حلال دا ہے، میری اکھاں نو پتا ہے نا غلط ہے یا صحیح ہے، میرے اکھاں نو پتا ہے نا میں غلط پاسے ٹر کے جا رہا ہوں کہ چنگے پاسے ٹر کے جا رہا ہوں، میرے پیراں نو پتا ہے نا، اتنے تو بندہ آخر نہیں مینو کون ویکھ رہا، مینو کہنے ویکھنا، نالے اگر کوئی ویکھے بھی صحیح تو میرے کو پیسہ دے دولت اتنی ہے، میں تو سارا کچھ پیسے دولت بلبوتے دے کر لاں گا، لیکن آج تو کر لویں گا، لیکن جس میں جو روح نکلی پھر کون کرے گا، پھر کون کرے گا؟
میں اکثر تمہیں اگے بھی آخنا ہونا، میں آخنا اتنے ذرا بندے نو ماڑی جی تکلیف ہوے نا، ماڑی جی سوئی بھی چپ جاوے نا، رشتہ دار برادری دوست احباب کٹھے ہو جاندے جی اینو ہاسپٹل لے جاؤ جی، ساڈا دوست ہے، ساڈا بیٹا ہے، ساڈا باپ ہے، ساڈا بھائی ہے، ساڈا سجن ہے، ہاں جی اینو ہاسپٹل لے چلو۔ لیکن میں دل وچ میرے خیال آندا ہے بھئی ایک منزل اور ایک جگہ وہ بھی ہے قبر والی، اتھے بھی تو اسی کلے ہونا ہے، اگر اتھے سانو تکلیف ہوئی تو اتھے کون چھڑائے گا؟ اتھے تو سارے کٹھے ہو کے آ جاندے ہیں، آسو پاسو چارپائی دی آسو پاسو ہاسپٹل دے وچ ڈاکٹر فلاں 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 کٹھے ہو جاندے ہیں، تے لیکن جی قبر وچ گئے اتھے تکلیف ہوئی اتھے کون آوے گا؟ اتھے بس صرف ایک ہی ذات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ جڑا مومن ہوئے گا نا، عاشق ہوئے گا، وہ پتہ کی آکھے گا؟ وہ آکھے گا سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے، مل کر پڑھو سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ جس وقت میرا دوستوں بزرگوں کوئی عاشق رسول، کوئی سیدنا پیر میرے علی شاہ جیا جدوں قبر وچ گیا ہوئے گا، فرشتیاں نے پوچھا ہوئے گا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، آپ نے فرمایا گا اوئے میرے کولوں انہاں دے بارے پوچھ دے ہو جنہاں دے بارے میں ساری زندگی یہی آنا رہا، اس صورت نو میں جانا کھا، اس صورت نو میں جانا کھا، جانا کھا کے جانے جہان کھا، جانا کھا کے جانے جہان کھا، او سچ آکھا تے رب دی میں شان آکھا، جس شانوں کو شانہ سب بڑھیا۔ یہ ساڑھے یہ گناہگار جدو جائے گا، یہ بھی یاد رکھو حضور پردے تشریف لے آن گے، حضور دی پہچان کرنی پوے گی، اگر وفا کیتی ہوئے گی تو پھر فوراً پہچان ہو جائے گی۔ جنہیں ساری زندگی لبیک لبیک دے نعرے لائے ہون گے نا، جدو حضور نو ویکھے گا وہی لبیک لبیک دے نعرے شروع کر دے گا۔ اس واسطے چلو جی اگلی حدیث پاک سنن نسائی جو ہو گئی سی کہ نہیں ہوئی سی؟ ہو گئی سی؟ نہیں ہوئی سی نا؟ آہو نہیں ہوئی یار، ویری گڈ یار، تمہیں یاد ہے؟ اچھا کہہ دو سبحان اللہ، پانی میں پلا دو، تسی ایک دفعہ اچھا پھر کہو میں ذرا پانی پی لا، بڑی گل، بڑا تھوڑا حافظ تیز ہے، تمہیں تو مولوی ہونا چاہیے تھا، تمہیں کتاب ہی یاد ہے بھائی، نہیں اس دی حدیث پاک نہیں ہوئی حالی۔ اچھا جی حدیث پاک سن لو جی، حدیث پاک دے راوی نے جی اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کی فرمانا قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم ارaka تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان۔ حضرت اسامہ بن زید نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو دی شعبان دے روزے رکھ دے ہو، وجہ کی ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک شہرا یغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان وہم شہرا، میرے آقا نے فرمایا رجب تے رمضان دے درمیان ایک ایسا مہینہ ہے جدا نام شعبان ہے، جدا نام کی ہے، جدا نام کی ہے شعبان ہے۔ میرے آقا نے فرمایا لوگ دی شان تو غافل نے،
لوگ اس مہینے دی شان نہیں سمجھے۔ اے اسامہ بن زید تو سوال فرمایا کہ میں روزے کیوں رکھنا ہوں؟ اس واسطے رکھنا ہوں اے اسامہ بن زید، لوگ اس مہینے دی شان تو ناواقف ہیں، اس مہینے دی شان نہیں سمجھ سکے۔ اے او مہینہ ہے وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اے اسامہ بن زید، میرے محبوب دے غلاموں، فرمان سنو کملی والے دا، فرمان سنو اس محبوب دا جنہیں رب نو ویکھیا، بولنا سبحان اللہ، اور اس محبوب دا جس دی شان ورا الورا ہے، اس محبوب دا جڑا ستاں آسماناں تو بھی پار تشریف لے گیا ہے، جڑا عرش تو بھی اٹھے تشریف لے گیا، جڑا 70,000 نورانی پردیاں تو تشریف لے جا کے رب دی بارگاہ پہنچے آئے، رب سامنے میں، بدوہا دا چہرہ بھی سامنے میں، طالب بھی سامنے میں، مطلوب بھی سامنے میں، طالب تے مطلوب سامنے ایک دوسرے دی زیارت ہو رہی ہے، تحفہ مل رہا ہے، امت مصطفیٰ نو نماز دا۔ اس محبوب دی گل سنان لگا، اے میرا محبوب، کون محبوب نے؟ میرے محبوب دے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انگلے اتنی طاقت رکھی، اشارہ فرما دیں سورج مڑ پہندا ہے، اشارہ کر دیں چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، اشارہ فرما دیں جانور بول پہنیں، اشارہ فرما دیں پتھر کلمہ پڑھن لگ پہنیں، اشارہ فرما دیں درخت ہل کے اکھیڑ کے اپنے آپ نو بندیاں وانگو چلا کے حاضر ہو جانے۔ او معبود دے گل سن، میرے معبود دی اتنی طاقت ہے، اتنا انگلی دی طاقت ہے، پورے ہاتھ دی کتنی طاقت ہوئے گی، پھر بازو دی کتنی طاقت ہوئے گی، پھر پورے جسم دی اللہ نے اپنے معبود نو کتنی طاقت عطا فرمائی ہوئے گی۔ میرے دوستا، میں تینوں اس معبود دی گل سناؤں جس معبود دی آمد دے اللہ تعالیٰ نے ہر درخت خشک درخت سر سبز کر دیتے، قحط سالی ختم فرما دیتی، اللہ تعالیٰ نے ہر مانو محبوب دی آمد دے بیٹے عطا فرمائے۔ عام ہو میرے دوستا، میرے معبود دے غلاموں، میں تینوں اس معبود دی گل سنان لگو، میرے آقا کی فرمان، اے اسامہ بن زید، وجہ کی ہے لوگ اس مہینے دی شان تو غافلن، اے او مہینہ ہے جس مہینے دے وچ ہر بندے دے نام اعمال، غور کرنا توجہ کرنا، ہر بندے دے نام اعمال اللہ کو جانن۔ کون فرما رہے ہیں؟ کون فرما رہے ہیں؟ نبی پاک فرما رہے ہیں۔ کون فرما رہے ہیں؟ نبی پاک فرما رہے ہیں ہر بندے دے نام اعمال اللہ کو جانن۔ جس وقت اللہ کو جانن، اللہ ویکھدا ہے نام اعمال کی موجود ہے۔ اے میرے دوستوں، میرے آقا فرمانے فَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ۔ میرے آقا فرمانے جس وقت میرا نام اعمال، یعنی نبی پاک فرمانے کہ میرا نام اعمال دیکھو او تا پاکن، اے صرف سبق تیرے تے میرے واسطے، سبق امت واسطے، سبق محبوب دے غلامہ واسطے، سبق محبوب دے امتیاں واسطے، محبوب تا پاکن، ہاں جی، انہاں دا عمل بھی پاک، وہ خود بھی پاک، انہاں دا قرآن بھی پاک، انہاں دی زبان بھی پاک، انہاں دی ہر ادا پاک، اسی انہاں ہر ادا تو قربان۔ اے میرے محبوب دے غلاموں توجہ فرماؤ، میرے آقا نے فرمایا اے اسامہ بن زید، میں پسند کرنا ہوں جس وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا نام اعمال اللہ کو جاوے، اللہ کھول کے مشاہدہ کرے،
اللہ نے سامنے کھول کے رکھ دیتا جاوے نامہ اعمال. جس وقت نامہ اعمال دے شروع وچ ویکھیا جائے گا میرا نامہ اعمال کیڑی نے کیے، میں اس وقت روزے نہ لواں گا. اللہ ویکھے گا میرا محبوب دا نامہ اعمال دے سٹارٹ وچ روزہ موجود ہے، اللہ بھی خوش ہو جائے گا، میں محمد بھی خوش ہو جائے گا. اے محبوب دے غلاموں، اے پیغام تینوں تے مینوں ہے کہ رات اے ساری عبادت اندر گزارو، اے رات اللہ دے ذکر گزارو. جس وقت نامہ اعمال اللہ کول پہنچے، اللہ ویکھے نامہ اعمال سٹارٹ کی کسی دی سبحان اللہ ہوئے، کسی دی تسبیح نماز ہوئے، کسی دا ذکر ہوئے، کسی دا روزہ ہوئے، کسی دا صدقہ ہوئے، کسی دا خیرات ہوئے، کسی دی تسبیحات ہوئے، کوئی نہ کوئی ذکر جدو سٹارٹ ہوئے گا اللہ بھی خوش ہو جائے گا. گنبد خضرا دے اندر رامنا دلال بھی خوش ہو جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ تینوں خالی نہیں موڑے گا.